بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ بینظیر بھٹو، جنہوں نے یہ نہایت کٹھن سیاسی زندگی گزاری اور اپنی سیاسی زندگی کے دوران کئی مرتبہ انہیں جیل میں وقت گزارنا پڑا اور کئی دفعہ انہیں قید تنہائی بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن یہ تمام مصیبتیں بھی اور تمام صعوبتیں بھی انہیں اپنے مشن سے روک نہ سکیں۔ اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی سے قبل اپنی بیگم نصرت بھٹو کو اور بیٹی بینظیر بھٹو کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ ملک چھوڑ کر باہر چلی جائیں، مگر دونوں نے ہی قوم کی خاطر اور اپنے مشن کی سربلندی کے لیے ملک سے جانے سے انکار کر دیا۔ پولیس نے لاٹھی چارج کر دونوں کو ہی زخمی کیا، دونوں کو ہی کئی دفعہ سکھر کی لانڈی جیل میں ڈالا اور کئی دفعہ گھر میں نظر بند کیا گیا، نیز یہ کہ کئی دفعہ انہیں بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں، مگر یہ تمام صعوبتیں انہوں نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے برداشت کی۔ محترمہ بینظیر بھٹو اگرچہ کافی عرصہ ملک سے باہر بھی رہیں، لیکن وہاں بھی انہوں نے سیاسی قائدین کو جمع کیے رکھا اور یہ کہ انہوں نے ملکی حالات پر مسلسل بحث جاری رکھی۔ ان کے اپنے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو سے ان کے سیاسی خیالات جدا تھے، نیز یہ کہ شاہ نواز بھٹو کی 27 برس کی عمر میں موت کا صدمہ بھی انہوں نے برداشت کیا۔ ان کی شادی کے بعد آصف علی زرداری کافی عرصہ جیل میں رہے تھے، تقریباً 12 سال آصف علی زرداری جیل میں رہے اور محترمہ بینظیر بھٹو نے دو مرتبہ ملک کی منتخب وزیر اعظم کے طور پر کام کیا تھا۔ چنانچہ محترمہ بینظیر بھٹو جب اپنی شہادت سے قبل ملک واپس آئیں تو جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں ان پر خودکش دھماکہ ہوا، ان کی گاڑی میں کے قریب بم دھماکہ ہوا جس سے کہ محترمہ بینظیر بھٹو موقع پر جاں بحق ہو گئیں۔ آج ہم قوم کی اس بیٹی کے خون کے بہنے اور انصاف نہ ملنے کی بات کریں گے کہ جہاں پر اتنی عظیم رہنما کی بیٹی کا قتل ثابت نہ ہو سکا اور ان کا مجرم آج تک نہ مل سکا، تو وہاں پر غریب اور مظلوم عوام کس چکی میں پس رہے ہوں گے، قوم کی بیٹیوں کے سر سے چادریں کس طرح اتاری جا رہی ہوں گی، نیز یہ کہ قوم کی بیٹیوں کو کس طرح سر بازار نیلام کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کیا انصاف نہیں ہے؟ کیا قوم کی اس بیٹی کو کبھی انصاف مل سکے گا؟ آج ہم محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے کہ محترمہ بینظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب جلسہ ختم ہوا تو وہ شام لہو لہان ہو گئی۔ بینظیر بھٹو 27 جالوں کے ساتھ شہید کر دی گئیں اور فوری طور پر جہاں پر یہ قتل ہوا تھا وہاں پر خون کے داغ دھو دیے گئے اور آج بھی وہ داغ انصاف مانگتے ہیں، آج بھی وہ لہو انصاف مانگتا ہے کہ آیا کس نے میرا لہو بہایا، میں کس کے ہاتھوں پر اپنا لہو تلاش کروں، جبکہ تمام شہر نے دستانے پہنے ہوئے ہیں۔ پرویز مشرف، ایس پی خرم، GID اور سعود عزیز سمیت 8 ملزمان اس قتل کے لیے نامزد کیے گئے۔ اس کیس میں 6 جج تبدیل کیے گئے اور 8 چالان پیش کیے گئے۔ 9 برس میں 300 سے زیادہ پیشیاں ہوئیں، 6 جج تبدیل ہوئے لیکن کوئی بھی صحیح فیصلے نہیں دے سکا۔ 66 شہادتیں قلم بند کی گئیں اور ملزمان کے وکلاء کا کہنا تھا کہ کیس کی بے جا طوالت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، خود استغاثہ ہے۔ ڈیفنس کونسل کی طرف سے ججمنٹس لی گئیں اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ تمام غیر ضروری تھیں اور بی کے ہائی پروفائل کیس کی تفتیش کے لیے بالآخر JIT پنجاب، اسکاٹ لینڈ یارڈ، اقوام متحدہ اور FIA نے بھی کام کیا۔ سابق وزیر اعظم نے بینظیر بھٹو کی شہادت
کہ 9 سال بعد دختر مشرق کا لہو عدالتی نظام سے انصاف مانگنے کے لیے انہوں نے بھی رپورٹ طلب کی۔ بے نظیر نے اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ نصیب و فراز دیکھے تھے۔ پھر جب انہوں نے 24 برس کی عمر میں سیاست کا آغاز کیا تھا تو پاکستان میں دوسری نسل کی اہم ترین لیڈر بن گئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عوام کے دلوں پر چھا گئی تھیں اور وہ انتہائی مقبول لیڈر بن گئی تھیں۔ وہ سکھر جیل کی کوٹری میں بھی قید رہیں۔ عدالتوں میں پیشیوں سے لے کر ملک سے جلا وطنی تک بے نظیر بھٹو کی زندگی جدوجہد کی ایک بھرپور داستان بن گئی تھی۔ وہ ایک عظیم لیڈر تھیں۔ وہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ بلاول بھٹو کی والدہ تھیں اور اپنے دور حکومت میں، جو کہ 4 سال 8 ماہ 21 دن کے لیے تھا، ہر دن انہوں نے اقتدار کو محفوظ رکھنے کے لیے جدوجہد کی تھی۔ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی تھی۔ 2 بھائی قتل کر دیے گئے تھے۔ نیز یہ کہ بے نظیر بھٹو کی ذاتی زندگی بھی مسائل کا شکار رہی تھی۔ 1987 میں بے نظیر آصف علی زرداری سے شادی کر چکی تھیں۔ پھر زیادہ عرصہ ان کا ساتھ نہ رہ سکا اور آصف علی زرداری 12 برس تک جیل میں رہے۔ 1988 میں لاہور میں بے نظیر بھٹو کا استقبال ہوا اور پھر کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ اور جب ان کا لیاقت باغ میں انتقال ہوا تو اس سے پہلے بھی بے نظیر بھٹو پر ایک دفعہ دھماکہ کیا جا چکا تھا، لیکن اس حملے میں وہ بال باز بچی تھیں، مگر 27 دسمبر 2007 کو وہ اس حملے سے بچ نہ سکی اور جب وہ اپنا جلسہ ختم کر کے واپس جا رہی تھیں تو زوردار دھماکہ ہوا اور اس گاڑی کے پرخاشے اڑ گئے۔ یہ موت کا ڈر بھی بے نظیر بھٹو کو ان کے ارادوں سے نہ روک سکا اور وہ انتقال کے بعد گڑی شاہو میں دفن کی گئیں۔ جب ان کی پیدائش 21 جون 1953 تھی۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کے لیے بہت سی کارروائیاں، بہت سی پیشیاں اور بہت سے شہادتیں قلم بند کی گئیں۔ یہ قوم کی بیٹی وطن واپس اس لیے آئی تھی کیونکہ ان کے قوم پارٹی کا منشور تھا روٹی کپڑا اور مکان۔ پاکستان کے کروڑوں عوام اس بیٹی سے یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ ان کے مسئلے حل کروا دے گی، تو سڑکوں پر عوام کا راج تھا اور ذوالفقار کی بیٹی اس اپنے مشن کے لیے آئی تھی کہ وہ عوام کو جمہوریت دے گی اور آمریت سے نجات دے گی۔ بھٹو کی بیٹی تو وطن واپس آ گئی تھی اور پاکستان کی 2 مرتبہ منتخب شدہ وزیر اعظم بھی تھی، لیکن ان کے قتل کا آج تک سراغ نہ مل سکا اور قاتل کو نہ پکڑا جا سکا۔ اقوام متحدہ اور پولیس رپورٹس بھی موجود ہیں۔ بے نظیر بھٹو قتل کیس کے لیے محض قومی اداروں پر اکتفا نہیں کیا گیا تھا، بلکہ کروڑوں ڈالر خرچ کر کے اقوام متحدہ اور اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس کو بھی تحقیق کے لیے شامل کیا گیا تھا۔ ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ حیران کن طور پر اقوام متحدہ اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ماہرین تمام گواہوں، شواہدات اور ثبوت کے باوجود بھی بے نظیر بھٹو کی موت کی تفصیلات دنیا کے سامنے نہیں لا سکے۔ حکومت پاکستان نے تو اگلے روز ہی ایک پریس کانفرنس میں یہ بات عیاں کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ دھماکے میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنا سر گاڑی سے باہر نکالا تو اس وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی تھی اور گاڑی پہ لگے لیور سے ان کا سر ٹکرایا تھا، اس وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ لیکن سی پی او راولپنڈی کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کی اجازت کا نہ دیا جانا، شاید واقعے سے مناسب شواہد کو اکٹھا نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ قوم کے سامنے صحیح معاملہ نہیں لایا گیا تھا۔
بے نظیر بھٹو کے پوسٹ مارٹم کی اجازت ہی نہ دی گئی تھی، اور بیت اللہ مسعود کی آڈیو ٹیپ کا محض چند ہی گھنٹوں میں منظر عام پر آ جانا، یہ سب باتیں اشارہ کرتی ہیں کہ حکومت اس قتل کے حوالے سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بے نظیر کے قتل کو راز رکھنے کا کام اس وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا جب راولپنڈی میں جنرل ہسپتال کے ڈاکٹرز نے بے نظیر بھٹو کو مردہ قرار دے دیا تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے وقت کے DCO اور عرفان الہی اور پولیس چیف مسعود رانا کو براہ راست احکامات دینے کے بارے میں کہا تھا۔ صبح 10:30 بجے واٹر ٹینک لگائے جانے کے بعد جائے وقوع کو پانی سے دھو دینا، اور پھر چیف مسعود عزیز سے ڈاکٹرز کے بار بار کہنے کے باوجود پوسٹ مارٹم سے انکار کرنا کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ بلکہ وہ تو ڈاکٹرز کو طنزاً کہہ رہے تھے کہ جب قتل کی رپورٹ ہی درج نہیں ہوئی تو ہم پوسٹ مارٹم کیسے کروا سکتے ہیں؟ بے نظیر قتل کیس کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن نے بھی اس بات پر تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ اتنے بڑے قتل پر حکومت کو بلا کسی اجازت کے پوسٹ مارٹم کروا دینا چاہیے تھا، اور ایک جانب تو راولپنڈی کے DCO اور پولیس چیف کے ذریعے معاملے کو دبانے کی کوشش کی گئی، دوسری طرف جنرل پرویز مشرف کی زیر صدارت ہونے والی ایک میٹنگ میں بے نظیر کے قتل سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور قوم کو ایک نئی طرف الجھانے کے لیے ایک پلان تشکیل دیا گیا تھا۔ DCO، SP، DGMI اور DGIB پرویز مشرف کی صدارت میں میٹنگ میں شریک ہوئے تھے، اور ایک طویل بحث کے بعد ایک پلان تشکیل دیا گیا تھا۔ وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق ریٹائرڈ جاوید اقبال چیمہ ISPI ہیڈ کوارٹرز بلائے گئے اور اس قتل کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی گئی اور بولنے کے لیے انہیں معلومات دی گئیں، تصاویر دی گئیں، آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ دی گئی، اور انہیں ISP بریگیڈیئر جاوید اقبال چیمہ سے کہا گیا کہ وہ TV پر آ کر قوم کو اعتماد میں لیں، موت گاڑی کا لیور لگنے سے واقع ہوئی ہے، اس طرح کا تاثر قوم کو دیا جائے۔ یہ انکشاف انہوں نے TV پر آ کر کیا کہ بے نظیر بھٹو اگر گاڑی سے سر باہر نہ نکالتی تو یہ موت واقعہ ہی نہ ہوتی، کہ ان کے اسکل میں ایک فریکچر ہو گیا تھا گاڑی کا لیور لگنے سے، جس سے کہ موت واقع ہوئی، قوم کو یہ تاثر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ پھر آڈیو ریکارڈنگ بھی سنا دی گئی بیت اللہ مسعود کی مولوی صاحب کی کہ بے نظیر کے قتل کی وہ مبارکباد دے رہا تھا۔ اس پریس کانفرنس کے بعد ملک میں نئی بحث چھڑ گئی تھی۔ اس وقت دور جنرل پرویز مشرف کا تھا، چنانچہ بے نظیر بھٹو کی سیکورٹی کے حوالے سے انہیں بہت بحث کا نشانہ بنایا گیا کہ اگر وہ بے نظیر بھٹو کو فول پروف اقدامات کر دیتے اور ان کے لیے سیکورٹی بڑھا دیتے تو شاید یہ مسئلہ پیش نہ آتا، مگر پرویز مشرف کی طرف سے بھی یہی موقف اختیار کیا گیا کہ اگر وہ اپنا سر گاڑی سے باہر نہ نکالتی تو ان کی جان بچ سکتی تھی۔ آج کے اس معلوماتی ویڈیو سے ہم نے یہ سیکھا کہ بے نظیر بھٹو کی موت ایک حادثہ نہ تھی بلکہ کچھ افراد کی سازش تھی، جس کے ذریعے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو موت سے ہمکنار کیا گیا۔ اگرچہ محترمہ بے نظیر بھٹو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی سیاسی جدوجہد اور ان کا مشن آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ کہ قوم کی یہ جیالی بیٹی موت سے نہیں ڈری بلکہ اس نے اپنی جان نچھاور کر اپنے مشن کو کامیاب کروایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔